کیوں ان صحابی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، باقی ان کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ تذکرہ تو آیا ہے لیکن نام نہیں آیا۔ کا نام قرآن مجید میں کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے بنا لیتے تھے، کہ کسی اور کے بچے کو گود لے لیتے اور اس کو اپنا نام بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن مجید میں ذکر کر لیا تاکہ جو نسبت سے یہ محروم ہوئے ہیں، قرآن مجید میں ان کا نام ذکر کر کے ان کو اس سے بڑا اعزاز دے دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کتنے صحابہ اکرام کا نام آیا ہے، اور اس کا جواب بھی بھائی نے یہ دیا ہے کہ قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید میں بڑے بڑے صحابہ اکرام کا نام تو نہیں آیا، تو حضرت زید بن حارثہ کا نام آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان صحابی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، باقی ان کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ تذکرہ تو آیا ہے لیکن نام نہیں آیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفسرین نے فلما قضا زید منہا یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں جو حضرت زید بن حارثہ کا نام آیا ہے، اس کے تحت کئی ساری حکمتیں لکھی ہے۔ ایک حکمت یعنی ایک تفسیر ایسی کی ہے جو مناسب معلوم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن مجید میں کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے بنا لیتے تھے، کہ کسی اور کے بچے کو گود لے لیتے اور اس کو اپنا نام بھی دیتے تھے اور اس کو حقیقی بیٹے کے ساتھ ملاتے تھے، یعنی جس طرح حقیقی بیٹے کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، ان کو وارث بنایا جاتا ہے، یا اور جو رسومات یا اور جو حقیقی بیٹوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح منہ بولے بیٹوں کے ساتھ بھی وہی معاملات کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس رسم بد کو منع بھی کیا اور اس رسم کو ختم فرمایا۔ تو اس رسم سے پہلے یعنی اس آیت ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں اس بات کا بیان ہے کہ جس میں اس رسم کو ختم کیا گیا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارا کرے۔ تو اس آیت کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک منہ بولے بیٹے بنائے تھے، حضرت زید بن حارثہ، اور یہ مشہور تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ تو جب یہ آیت اتری ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، تو اس نسبت سے یہ محروم ہو گئے، چونکہ ان کے والد کا نام حارثہ تھا، تو اب زید بن محمد کے بجائے لوگ ان کو زید بن حارثہ پکارتے تھے۔ تو یہ ایک ظاہر بڑی نسبت تھی، ایک بڑا اعزاز تھا، اس کی یہ اعزاز اور یہ نسبت سے یہ محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن مجید میں ذکر کر لیا تاکہ جو نسبت سے یہ محروم ہوئے ہیں، قرآن مجید میں ان کا نام ذکر کر کے ان کو اس سے بڑا اعزاز دے دیا گیا کہ جو شخص بھی قیامت کی صبح تک بطور قرآن شریف کے حضرت زید کا نام پڑھے گا تو اس کو 30 نیکیاں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعزاز کو ختم ہونے کے بعد دوسرا ان کو ایک اعزاز سے نوازا۔ تو بعض مفسرین نے یہ وجہ لکھی ہے اور یہ وجہ مناسب بھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔